الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلے اس کن کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بعدہ بے شبہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، تخص الخاص مع آمنہ کلال تاجر مدینہ، امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں، اس کے اندر دو پہلو ہیں، ایک مثبت پہلو ہے اور ایک منفی پہلو ہے، ایک پازیٹیو ہے اور ایک نیگیٹو ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسانی زندگی کے بھی دو پہلو ہیں، ایک خیر کا پہلو اور ایک شر کا پہلو، ایک نیکی کا پہلو اور ایک گناہ کا پہلو، برائی کا پہلو۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے
کہ وہ کیسے اللہ رب العالمین کو خوش اور راضی کرے، خواہ وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس سلسلے میں ماضی قریب کے اندر تفصیلاً گفتگو کی جا چکی ہے۔ دوسرا پہلو جو شر کا پہلو ہے، انسان کو چاہیے کہ ہمہ وقت انسان اپنے آپ کو شر سے بچائے، ہمہ وقت انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ دوسرا شر کا پہلو ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی دوسرے پہلو کے مطابق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا ہے رب العالمین مجھے صحیح کہنے، آپ حضرات کو صحیح سننے، صحیح سمجھنے، اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین، کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی غلطی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی خطا کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ کسی بھی موقع پر بھی ہو، اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے کئی ایک حدیثیں لا کر یہ واضح کروں گا کہ کس طرح ایک ایسا گناہ جو کہ بظاہر معمولی سمجھا جاتا تھا، ایک ایسا گناہ جو بظاہر حقیر سمجھا جاتا تھا، اس کے ارتکاب کی وجہ سے، اس کو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جہنم رسید کیا ہے اس کے کرنے والوں کو۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ختم ہونی ہے، اور جب یہ دنیا ختم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، لوگ اکٹھے ہوں گے، لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو اس وقت جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کو سب سے پہلے لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے 60 سالہ زندگی دی تھی، 70 سالہ زندگی دی تھی، 80 سالہ زندگی دی تھی، تم نے اس کا کیا استعمال کیا، کیسا استعمال کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ رب العالمین، تو نے مجھے قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا، میں دنیا کے اندر حافظ قرآن تھا، قاری قرآن تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن سیکھتا تھا، دوسروں کو سکھاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے جانب سے یہ پھر پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا کیسا استعمال کیا؟ تو وہ آدمی جواب دے گا کہ اللہ پوری زندگی قرآن سیکھنے اور سکھانے میں، قرآن سیکھنے سکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں لگا دی۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ کہا جائے کذبتا، تو جھوٹ کہتا، کذبتا تو جھوٹ کہتا ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے لے کے جاؤ جہنم کے گھسیٹ کے اندر، اس کو کیا کر دیا، داخل کر دو، جہنم کے اندر گھسیٹ کر اس کو داخل کر دو۔ میرے بھائیوں، وہ قاری قرآن حقیقت میں رہا ہوگا، حفظ اس نے حقیقت میں کیا ہوگا، حافظ قرآن رہا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ کیوں کہا کہ تو نے جھوٹ کہا، کذبتا، تو نے جھوٹ کہا؟ یہ اس وجہ سے کہ اس کی نیت صحیح نہیں تھی۔ اس نے قرآن حفظ اس لیے کیا تھا، قرآن اس لیے سیکھتا اور سکھاتا تھا تاکہ اسے کہا جائے کہ یہ بہت اچھا قاری ہے، یہ بہت اچھا معلم ہے، بہت اچھا پڑھانے والا ہے، بہت اچھا بولنے والا ہے، بہت اچھا پڑھنے والا ہے، بہت اچھا سکھانے والا ہے، یہ بولا جائے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کذبتا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے قرآن کو حفظ اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہو، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہو، اس لیے قرآن کو تو نے حفظ نہیں کیا تھا، قرآن کا علم تو نے نہیں سیکھا تھا، بلکہ اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا میں تجھے کیا کہا جائے، اچھا قاری ہے، اچھا معلم ہے، اچھا پڑھانے والا ہے، اچھا سکھانے والا ہے، لہٰذا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے قسم کے آدمی کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تم کو 60 سالہ زندگی دی تھی، 70 سالہ زندگی دی تھی، 80 سالہ زندگی دی تھی، تم نے اس کا کیا استعمال کیا، کیسا استعمال کیا؟ وہ کہے گا پروردگار، تیری دین کی سربلندی کے لیے، تیری دین کے خاطر ہم نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، ہم نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، اپنے جان کو بھی قربان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ کہتا،
کذبتا جھوٹ کہتا ہے، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم کے اندر گھسیٹ کر اس کو ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، وہ آدمی حقیقت میں مجاہد رہا ہوگا، حقیقت میں مجاہد رہا ہوگا، اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑ کر جنگ کر کے شہید ہوا ہوگا، اپنے جان کی قربانی دی ہوگی، اپنے جان کو نچھاور کیا ہوگا، لیکن اس کی نیت صحیح نہ رہی ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے کذبتا تو جھوٹ کہتا ہے۔ اس کی نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی تاکہ لوگ مجھے کہے کہ یہ کتنا بڑا بہادر ہے، کتنا بڑا شجاع ہے، کتنا بڑا طاقتور ہے، دشمن کے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل جا رہا ہے، دشمن کو چنے چبوانے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ یہ ان کی خواہش تھی یا ان کی نیت تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کذبتا تو جھوٹ کہتا ہے۔ لہٰذا اس مجاہد کو بھی، اس شہید کو بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جہنم کے اندر گھسیٹ کر داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح تیسرے قسم کا آدمی کو لایا جائے گا، تیسرے قسم کے آدمی کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم کو 60 سالہ زندگی دی تھی، 70 سالہ زندگی دی تھی، 80 سالہ زندگی دی تھی، تم نے اس کا کیسا استعمال کیا، کس طرح اس کا استعمال کیا؟ وہ آدمی کہے گا کہ پروردگارا، جہاں تو نے مجھے لمبی زندگی دی تھی وہیں تو نے مجھے مال و دولت سے نوازا تھا، لہٰذا میں نے تیرے راستے میں مال کو بہت زیادہ خرچ کیا ہے، فلاں غریب کی مدد کی ہے، فلاں یتیم کی مدد کی ہے، فلاں بیوہ کی مدد کی ہے۔ اس طرح وہ گنوائے گا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کذبتا تو جھوٹ کہتا ہے، کذبتا تو جھوٹ کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور حقیقت میں وہ آدمی دنیا میں ایسا کیا ہوگا، لوگوں کی مدد کی ہوگی، یتیموں کی مدد کی ہوگی، بیواؤں کی مدد کی ہوگی، غریبوں کی مدد کی ہوگی، بے سہاراؤں کو سہارا دیا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن پھر اللہ رب العالمین یہ کیوں کہیں گے کذبتا تو جھوٹ کہتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کی یہ نیت رہی ہوگی کہ میں یہ مال جو خرچ کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے کیا کہے، سخی، لوگ مجھے سخی کہے، بہت زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، فلاں آدمی کو دیکھو غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، یتیموں کی مدد کرنے والا ہے، یا فلاں آدمی کے دربار میں جاؤ وہ کبھی سائل کو لوٹاتا نہیں ہے، کبھی سائل کو لوٹاتا نہیں ہے، جو آدمی اس کے دربار میں پہنچتا ہے خالی ہاتھ لوٹتا نہیں ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دے کے وہ بھیجتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، یا اسی طرح اپنے جود و سخا کے لیے، لوگوں کے درمیان مشہور ہونے کے لیے اس نے ایسا کیا ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہیں گے کذبتا تو جھوٹ کہتا ہے۔ اس کو بھی حکم ہوگا، فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس حدیث کے ذریعے سے کہ ایک ایسا آدمی جس نے پوری زندگی نیک کام کیا ہوگا، پوری زندگی بھر نیک کام کیا ہوگا، لیکن اس کی نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، ان کا ارادہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور وہ گناہ، وہ بیماری، آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اکثر لوگوں کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ گھر میں مہمان آئے ہیں، نماز کو آئیں گے، گھر میں دوست آئے ہیں، نماز کو آئیں گے، داماد صاحب آئیں گے، نماز کو آئیں گے، اس طرح دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ آدمی اس حدیث کے ضمن میں آئے گا اور اس کی یہ ساری عبادتیں رائے گا اور برباد چلی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میری امت کے لوگوں، میں تم میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف کھاتا ہوں وہ کوئی اور چیز نہیں، الشرک الاصغر، شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کے بارے میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے آپ بتائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الریا، دکھاوا ہے، دکھاوا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے، یا کسی سے کوئی چیز لینے کے لیے، یا کسی کو کوئی چیز دینے کے لیے اگر کوئی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اس کی یہ عبادت مقبول نہیں ہوگی، رد کر دی جائے گی، ضائع اور برباد کر دی جائے گی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں وہیں یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، تبھی ہماری یہ عبادت اللہ رب العالمین کے دربار میں قابل قبول ہوں گی، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح دوسری حدیث
یا دوسرا گناہ کہہ لیجیے، دوسرا گناہ جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں یا حقیر سمجھتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ دوسرا گناہ جو عام طور پر لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان چوری کرتا ہے، دھڑلے سے چوری کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جنگ خیبر کا موقع تھا، جنگ خیبر کا موقع تھا، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ لگا تھا، بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ لگا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی حدیث سے وہ فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع سے ہمیں بہت زیادہ سونے اور چاندی نہیں ملے تھے، لیکن کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر پہننے وغیرہ سے جتنے بھی سامان ہو سکتے ہیں، یہ سارے سامان بہت زیادہ ہمیں ہاتھ لگے تھے، بہت زیادہ ہاتھ لگے تھے۔ تو کیا ہوا، جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام کی ایک جماعت میدان کے اندر خیبر کے اندر گھسے، وہاں گئے اور اس کے بعد دیکھنے لگے کہ کس کی شہادت ہوئی ہے، کون کون شہید ہوا ہے۔ اس طرح جا کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جس لاش کے پاس سے گزرتے ہیں وہاں سے کہتے ہیں فلاں شہید، وہ فلاں شہید، وہ فلاں شہید، اس طرح کر کے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ صحابہ کی وہ جماعت ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچتی ہے جہاں اس کا نام لے کر کہتی ہے کہ یہ فلاں آدمی شہید۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلھا، کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے، اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک چادر کی وجہ سے جس کو اس نے چرا لیا تھا مال غنیمت میں سے، مال غنیمت میں سے ایک چادر کو چرا لیا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ مال غنیمت میں سے تقسیم ہونے سے پہلے ہی ایک چادر کو نکال لیا تھا، خیانت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ هو فی النار، بے شک وہ کیا ہے، جہنمی، وہ جہنم میں ہے، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ چادر کتنے کی رہی ہوگی، وہ چادر کتنے کی رہی ہوگی؟ ایک چادر کے چرانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فی النار ہے، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اور آج دیکھیے، اس حدیث کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، چور کی دو قسمیں ہیں، چور کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے چور وہ ہیں جو دن کو سوتے ہیں، رات کی تیاری کرتے ہیں، رات میں جا کر چوری کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ چور ہے جسے ہم حقیقت میں چور سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا چور وہ ہے جو تاجر کی شکل میں یا اسی طرح کسی کمپنی میں، کسی گودام میں جا کر مال بھرنے کی شکل میں جا کے مال کے ساتھ وہ دوسرے کے مال کو کیا کرتا ہے، چوری کرتا ہے۔ کوئی اور مال لینے کے لیے گیا ہے، کسی اور مال کی بات ہوئی ہے، کسی اور مال کے سلسلے میں ان کا عہد و پیمان ہوا ہے، بات چیت ہوئی ہے، لیکن سامنے کوئی اور مال نظر آ رہا، ڈالو، اسے بھی ڈالو۔ یہ چور کون سا چور ہے؟ پروفیشنل طریقے سے چوری کرنے والا چور ہے، بہت بڑا چور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، آپ نے جس مال کا عہد و پیمان کیا ہے یا آپ نے جس مال کے سلسلے میں بات چیت کی ہے، آپ وہی مال لیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چلو کمپنی والے ادھر ادھر ہوئے کہ بس یہ بھی آنے دو، یہ بھی آنے دو۔ ایک آپ کو مقولہ سنا دیتا ہوں، ایک آدمی دعوت کھانے کے لیے گیا ہوا تھا، اور جا کر اس نے کہا کہ میں بوٹی نہیں کھاتا ہوں، میں بوٹی نہیں کھاتا ہوں۔ تو جب وہ بوٹی تقسیم کرنے والا، گوشت دینے والا جب اس کے سامنے آیا تو اس نے صرف سالن دینے کی کوشش کی، سالن اس کے پلیٹ میں ڈالنے کی کوشش کی، اور جب وہ سالن ڈال رہا تھا تو چمچ میں ایک دو بوٹی بھی آ گئی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ میں حقیقت میں گوشت نہیں کھاتا ہوں، بوٹی نہیں کھاتا ہوں، لیکن جو سالن کے ساتھ آ جائے اسے آنے دو، جو سالن کے ساتھ آ جائے اسے آنے دو، اسے چھوڑتا نہیں ہوں۔ وہی والا مسئلہ ہے، وہی والا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، ہاں، کہ میں یہ مال لینے گیا ہوں، کوئی بات نہیں، یہی اسی مال کا مجھ سے بات چیت ہوئی ہے، لیکن جو اس کے ساتھ آ رہا آنے دو، جو اس کے ساتھ آ رہا ہے آنے دو۔
تو یہ کیا ہے؟ پروفیشنل طریقے سے چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا ہے؟ من غشنا فلیس منا، کہ جو ہم میں سے کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب علماء نے کئی بیان کیے ہیں، کہا ہے ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہے، یا علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب ہے کہ ہمارے دین میں نہیں ہے، ہمارے دین میں نہیں ہے، یعنی وہ دین سے نکل جائے گا۔ اتنی بڑی وارننگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم مانتے نہیں، ہم ہیں کہ ہم مانتے نہیں، کسی طرح بس مال کو اپنے قبضے میں لینے کے چکر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں، اور وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت کو عذاب دیا گیا، یا یوں کہہ لیجئے ایک عورت کو جہنم میں ڈالا گیا، اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، اس نے ایک بلی پال رکھی تھی، اس نے ایک بلی پال رکھی تھی، اور یہ وہ عورت تھی جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ کوئی بدکار عورت نہیں تھی، بد زبان عورت نہیں تھی، بد چلن عورت نہیں تھی، بد کردار عورت نہیں تھی، بلکہ نیک صالحہ متقی عورت تھی، پرہیزگار عورت تھی، جہاں حقوق اللہ کی رعایت کرتی تھی، حقوق العباد کو انجام دیتی تھی، پڑوسیوں کو خیال رکھتی تھی، اسی طرح دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھا کرتی تھی، ہر چیز میں آگے رہتی تھی۔ لیکن وہ ایک بلی پال رکھی تھی، اور بلی کو اس نے باندھ رکھا تھا، بلی کو اس نے باندھ رکھا تھا، اور باندھنے کے بعد اس کو چارہ دینا بھول گئی، یا کسی وجہ سے گھر سے چلی گئی، یا کوئی اور وجہ رہا ہوگا، کسی اور وجہ سے وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ بھوک کی وجہ سے میرے بھائیوں، جہاں اس عورت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ متقی اور صالحہ تھی، تو اس کے بارے میں کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عورت بلی کو اپنے سامنے تڑپتے ہوئے دیکھے، اور اس کے بعد وہ بیٹھی رہے، وہ کھانے کے لیے نہ دے، پینے کے لیے نہ دے، یہ تھوڑا ممکن نہیں معلوم ہوتا ہے، ممکن نہیں معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر سے باہر گئی ہو کسی کام سے، اور وہ بھول گئی، اپنے گھر سے باہر گئی ہو اور بھول گئی ہو، اور جب وہ آئی ہو تو وہ بلی مر چکی ہو، دیکھا ہے یہ وہ بلی کیا ہے، ہو گئی ہے، مر گئی ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس نے اپنی بلی پال رکھی تھی، وہ بلی کو چارہ نہ دینے کی وجہ سے، کھانے کے لیے نہ دینے کی وجہ سے، یا پانی نہ دینے کی وجہ سے وہ بلی مر گئی، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جہنم میں ڈالا، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جہنم میں ڈالا۔ میرے بھائیو، آج کتے بلی کی بات چھوڑ دیجیے، جانوروں کے قاتل کی بات چھوڑ دیجئے، انسانوں کے قاتل، کتنے ایسے انسان ہیں جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انسان کو قتل کیے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی دندناتے پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص کو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ میں جس عہدے پر ہوں، مجھے اپنے اس عہدے کے سلسلے میں سوال ہونا ہے، آپ جس عہدے پر ہیں، جس مقام پر ہیں، آپ سے بھی اس بابت سوال ہونا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے، اس سلسلے میں سوال ہونا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسجد کا ذمہ دار ہے، اس سلسلے میں بھی سوال ہونا ہے۔ اگر کوئی مسجد کا مصلی ہے تو اس سلسلے میں بھی سوال ہونا ہے، اور اگر کوئی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اس سلسلے میں اسے سوال ہونا ہے، اور اگر کوئی کچھ نہیں ہے تو کم سے کم اپنے نفس کا وہ ذمہ دار ہے، اپنے نفس کا وہ ذمہ دار ہے، کیونکہ نفس کے بارے میں اللہ رب العالمین بات پرس کرنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، پوچھنے والے ہیں، دریافت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے آپ کو 60 سالہ زندگی دی تھی، 70 سالہ زندگی دی تھی، 80 سالہ زندگی دی تھی، آپ نے اپنی زندگی کا کیسا استعمال کیا، کس طرح اپنی زندگی کو گزارا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگایا یا غیروں کی عبادت میں لگایا، اللہ رب العالمین کو یاد کیا کہ غیروں کو یاد کیا، اللہ رب العالمین کو کتنا یاد رکھا کہ غیروں کے در پہ جا کے سجدہ کیا، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کے دربار میں سوال ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، سوال ہونا ہے، لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جواب دینے کے لیے کیا ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، بہت سارے ایسے گناہ ہیں،
بہت سارے ایسے گناہ ہیں جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین قیامت کے روز بات نہیں کرنے والے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بات کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ان کی طرف دیکھنے والے بھی نہیں ہیں، اور نہ صرف یہ کہ دیکھنے والے نہیں ہیں بلکہ ان کا تزکیہ کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ان کو ایک طرف رکھیے کہ اللہ رب العالمین بات کرنے والے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین دیکھنے والے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین تزکیہ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان فرمایا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس جملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نامراد ہو وہ آدمی جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی کون ہے بتائیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسبل، ایسا آدمی جو اپنے ازار کو، اپنے پائجامے کو یا اپنے پینٹ کو ٹخنے کے نیچے تک لٹکایا ہوا ہو، مسبل کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک ایسی بیماری ہے اکثر لوگوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور اگر یہ میں کہوں کہ الا ماشاءاللہ چند ہی لوگ وہ ہوں گے جو اس بیماری کے شکار نہیں ہوئے ہوں گے تو میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں گا، میں غلط نہیں بول رہا ہوں گا، اکثر لوگ اس کے کیا ہیں شکار، اکثر لوگ اس کے شکار ہیں۔ اور وعید تو سنیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا۔ اللہ رب العالمین بات کرنے والے نہیں ہیں، دیکھنے والے نہیں ہیں، تزکیہ کرنے والے نہیں ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح والمنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ اس شہر میں فلاں آدمی آیا تھا، آج بڑا آدمی بن گیا، جب شروع میں آیا تھا کیا حیثیت تھی ان کی؟ ایک وقت کے کھانے کے لیے اس کے پاس سامان نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، سامان کھانے کے لیے کوئی چیز خریدنے کے لیے روپے پیسے نہیں تھے، میں نے ان کو سہارا دیا، میں نے ان کو بسایا۔ بھائی آپ نے کیا ہے، اچھا کیا ہے، آپ نے اس پر احسان کیا ہے، لیکن احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمنان، کہ احسان کر کے احسان جتلانے والا، اس پر بھی یہ کیا ہے وعید ہیں۔ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، ایک ایسا آدمی جو جھوٹی قسم کھا کے اپنے کاروبار کو آگے بڑھاتا ہو، سامان کو بیچتا ہو، سامان کو جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہو۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں مال اتنے میں خریدا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے، لیکن اللہ کی قسم میں نے اتنے میں خریدا، یا میرا مال بہت اچھا ہے، اللہ کی قسم یہ کیا ہے میرا مال بہت اچھا ہے۔ یہ جھوٹی قسمیں کھا کر اگر کوئی اپنے مال کو بیچتا ہے تو ایسے آدمیوں کو یہ وعید یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نہ ان سے بات کریں گے، نہ اللہ رب العالمین ان کی طرف دیکھیں گے، نہ اللہ رب العالمین ان کا تزکیہ کریں گے، بلکہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، عام طور پر ان بیماریوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی بات، پینٹ ہر کوئی نیچے پہنتا ہے، فیشن بن چکا ہے۔ اور اسی طرح جھوٹ بولنا ایک کلا ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا ایک کلا ہے، کلا۔ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے مولوی صاحب کاروبار میں آگے نہیں بڑھ سکتے، جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا۔ میرے بھائیو، اس کو یاد رکھیے۔ اسی طرح کچھ اور گناہ ہیں، میں ان کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، یہ ایک گناہ کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں کچھ ایسے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، جو کیا ہیں، اگر وہ میری بات کڑوی ہے معاف کیجیے گا میری بات کڑوی ہے، لیکن وہ عورت نما مرد ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا کے اندر کچھ دن پہلے، 1-2 دن پہلے کی بات ہے، یو پی کے اندر مراد آباد کے اندر ایک ویڈیو وائرل ہوا، اور اس کے اندر کہا گیا، دکھایا جا رہا ہے کہ ایک ہمارے بزرگ کے ساتھ کچھ گنڈوں نے، کچھ بدتمیزوں نے کس طرح ناروا سلوک کیا اور ان کی داڑھی کو زبردستی کاٹ ڈالا۔ ہر مسلمان کو اس میں تکلیف ہوئی ہوگی، اور ہونا بھی چاہیے میرے بھائیوں۔ اور ہر انسان یہ مانگ کر رہا ہے گورنمنٹ سے، حکومت سے، کہ ایسے گنڈوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس نے تو زبردستی کاٹ دی، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ جا کے کٹواتے ہیں، اس کے لیے کوئی سزا متعین کرو،
اس کے لیے بھی تو کوئی سزا متعین کرو. جو اپنے آپ جاتے ہیں کٹواتے ہیں, وہ زبردستی کاٹ دیے تو آپ کا خون کھولنے لگا, اور کھولنا بھی چاہیے, لیکن آپ جب صبح صبح جا کے کٹواتے ہو, چھلواتے ہو, ہاں عورت نما مرد بنتے ہو, تو ایسی صورت میں بتاؤ آپ کے لیے کون سی سزا ہونی چاہیے؟ آپ کے لیے کون سی سزا ہونی چاہیے میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں, چاہے وہ کہہ کر ہو چاہے وہ کر کے ہو, عمل کے ذریعے ہو, قول کے ذریعے ہو یا فعل کے ذریعے ہو, کسی بھی ذریعے ہو, اللہ اور اس کے رسول کی اگر کوئی مخالفت کرتے ہیں, ایسی صورت میں یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین نے وارننگ دی ہے, او یصیبہم عذاب الیم, یا تو انہیں کوئی دردناک عذاب لاحق ہوگا, یا اسی طرح اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی مصیبت لاحق ہوگی. میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین کو غیرت آتی ہے, بے شک اللہ رب العالمین کو غیرت آتی ہے, اور اللہ رب العالمین کی غیرت یہ ہے کہ بندہ اس چیز کو کرے جن چیزوں کے کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا. اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کے کرنے سے منع فرمایا ہے, اگر ہم ان چیزوں کو کرتے ہیں گویا کہ اللہ رب العالمین کی غیرت کو ہم للکار رہے ہیں, غیرت کو للکار رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے سمجھ کر بھی, دانستہ طور پہ اور انجانے میں بھی اللہ رب العالمین کی غیرت کو للکار رہے ہوتے ہیں. اللہ مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیو اس طرح کے گناہ کو آپ معمولی مت سمجھیے, اس طرح کے گناہ کو معمولی مت سمجھیے, اللہ رب العالمین کی غیرت کو مت للکاریں. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرماوے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.